الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی کہ انڈیا میں دکان کرائے پہ لی، ایڈوانس میں رقم جمع کی، 10 سال یا 20 سال کے بعد جب دکان واپس کرنی ہو، جتنا ایڈوانس جمع کرایا تھا اتنا ہی لے گا، اس سے زیادہ کیوں لے گا؟ باقی مارکیٹ میں اگر روپے کی قیمت بڑھ جائے یا گر جائے یہ تو اس کے ذمہ نہیں ہے۔ عورتیں جب سجدہ کرتی ہیں تو زمین پہ اپنا بدن کو ملا کے سجدہ کریں حنفی مسلک میں، اور باقی ائمہ کے نزدیک وہ مرد کی طرح سجدہ کر سکتی ہیں۔ مسجد شجرہ جو ہے پتہ نہیں کون سی مسجد، شجرہ تو کئی جگہ پر ہیں، آپ نے کس کا پوچھا ہے؟ اللہ عالم، وہ نام لکھیں اس جگہ کا۔ صفا مروہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا، نماز جمعہ پڑھ کے پھر حلق کرایا، اگر یہ گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے ہیں دم تو نہیں ہوگا لیکن صدقہ کرتے ہیں۔ اگر طواف کرتے ہوئے استلام بھول گیا کوئی حرج نہیں۔ اگر دوران نماز سجدہ تلاوت رہ جائے، باجماعت ہم پڑھ رہے تھے، امام سجدے پہ چلا گیا، آپ کھڑے رہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر آپ رکوع میں چلے گئے پھر نماز ہو جائے۔ دم دینے والے جو ہیں وہ غریبوں کو گوشت دیتے ہیں اور وہ فروخت کر دیتے ہیں، آپ ان کو بکرے نہ دیا کریں نا، کاٹ کے تقسیم کر دو، پھر کیا بیچیں گے؟ یا جہاں کے جو ادارے ہیں، جمعیات خیریہ ہیں، البرکہ ہے، الجمعیت الخیریہ ہے، شفا زمزم ہے، ان کو دے دیں، وہ کریں گے، تقسیم بھی کریں گے۔ اگر شوہر کی زبان سے نکل جائے بیوی کے بارے میں کہ تو میری بہن جیسے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ، ہاں اگر نیت یہ کرے کہ میرے لیے حرام ہو تو پھر زہار ہو جائے گا، ہے کیا ویسے منہ سے نکل گیا۔ بھئی یہ 1000 دفعہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ یہاں جو زوال سے پہلے 11:15 پہ اذان ہوتی ہے وہ اعلان ہے تاکہ لوگ تیاری کر کے اللہ کے گھر مسجد میں آ سکیں۔ دوسری اصل اذان وہ ہے جو امام کے بیٹھنے کے بعد ہوتی ہے، اگر اس اذان پہ آپ آنا شروع کریں گے تو کب پہنچیں گے؟ جمعہ کے بعد۔ اس لیے جب آبادی بڑھ گئی تو حضرت عثمان نے یہ حکم جاری کیا، اور حضرت عثمان کا حکم جو ہے وہ سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر مدینہ بوٹی یا نبی بوٹی اللہ عالم بھی اولاد ہوتی ہے نہیں، مجھے نہیں پتا، بہرحال